خطاب کے لیے دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا۔ مناظر اسلام، مبلغ اسلام، فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ محمد اکرم زاہد وٹو صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں پند و نصیحت سے سرفراز فرمائیں۔ محترم جناب حافظ محمد اکرم زاہد وٹو صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے کہ ہم تک دین کیسے پہنچا۔ میرے بھائیوں، ہم تک جو دین پہنچا ہے اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک وسیع اور لمبی داستان ہے۔ ہمیں تو آج مل گیا مفت میں، اس کے لیے ہمیں کوئی قابل ذکر قربانی پیش نہیں کرنی پڑی۔ ہمیں دین اسلام مفت میں مل گیا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ سب سے پہلی قربانی اور سب سے بڑی قربانی کی داستان وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ آپ نے امت تک دین کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو اس راستے میں بڑا ستایا گیا تھا، آپ کو کئی دفعہ لہولہان کیا گیا ہے۔ احد میں جب آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے 70 صحابہ جب ان کے لاشیں تڑپے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا کہ آپ کا سکا چچا سیدنا حمزہ اس کا مسئلہ کر دیا گیا۔ آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اپنے چچا کی لاش پر کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو چکی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے میرا دل کرتا ہے میں اپنے چچا کو اسی حالت میں چھوڑوں کہ ناک بھی کٹا ہوا ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی نکال دی گئی ہیں، اور سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کے اس کو بھی
چبا دیا گیا ہے۔ اسی حالت میں اللہ رب العزت میرے چچا کو اٹھا کے پوچھے کہ یہ سب کچھ تیرے ساتھ کس لیے ہوا ہے؟ تو وہ پھر اپنے رب کو بتائے کہ اللہ یہ تیرے دین کے لیے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے دین کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ جب اس کا تحفظ اور حفاظت ہوگی تو وہ دین آگے پہنچے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی تھے، صدمے سے دوچار تھے۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہا نے ایک دن پوچھا کہ آقا آپ پر احد کا دن بڑا بھاری گزرا ہے، احد کے دن آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو کیا کوئی اور دن بھی آپ کی زندگی میں ایسا آیا ہے جو احد جیسا ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، ایسے دن بھی مجھ پر اس سے پہلے بھی آئے ہیں جو احد سے بھی زیادہ بھاری تھے۔ آقا وہ کون سا؟ فرمایا وہ دن وہ تھا جب کفار مکہ نے مجھے مکہ سے نکال دیا تھا، تو میں پناہ لینے کے لیے طائف کی وادی میں گیا، طائف کے سرداروں کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں کہا اے طائف کے سرداروں، یہ میرا پیغام ہے، یہ میری دعوت ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا پروگرام ہے جو اللہ نے میرے ذمہ ڈالا ہے۔ میں اس کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم مجھے پناہ دو تاکہ میں اپنے رب کے دین کو دنیا والوں تک پہنچا سکوں۔ لیکن طائف والوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ دھکے دے کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکال دیا۔ کیا بیتی ہوگی؟ پھر اسی پہ بس نہیں، انہوں نے اپنے گماشتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ وہ آپ پر پتھر برساتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ لہو لہان ہو کے بیٹھ جاتے، آپ کا جوتا مبارک جو تھا وہ خون سے بھر جاتا، وہ آپ کو پھر کھڑا کرتے، وہ گنڈے آپ کو کھڑا کر دے، کہتے چلنے پہ مجبور کرتے، آقا پھر چلنا شروع ہو جاتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ مکے کے سارے راستے میں وہ اس طرح پتھروں کی برسات کرتے آئے۔ یہ وہ قربانیوں کی داستان ہے جن قربانیوں سے گزر کر یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس حالت میں میں مکے میں واپس داخل ہوا، فرمایا عائشہ یہ دن مجھ پر بڑا بھاری تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہم اشکو علیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ میں تو کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں اپنی کمزوری کا شکوہ صرف تیرے سامنے رکھتا ہوں،
یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی داستان ہے. آپ کی ڈیوٹی تھی, اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتے ہیں اس پیغمبر کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین اسلام کو کائنات کے تمام دینوں پر غالب کر دے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق اور ہدایت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا اس دین کو کائنات کے تمام دینوں پر غالب کر دو. آپ غالب کرنے کے لیے آئے تھے, پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے, پوری دنیا میں اسلام پہنچانے کے لیے آئے تھے. اس کے لیے آپ نے کھڑا کیا. آقا اٹھے, آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے ملتا گیا. ایک آپ کے ساتھ جڑا, پھر 2 جڑے, پھر 3 ملے, پھر 4 ملے. یہ تحریک بنتی چلی گئی. اسلام کو پھیلنے کی یہ بنیاد تھی. ایک شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کی وادی میں ملا اور پوچھتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بکسر الاوثان, بتوں کو توڑنے کا میں پیغام لے کر آیا ہوں. غیر اللہ کی جتنی درگاہیں ہیں, غیر اللہ کے جتنے اڈے ہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے, میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں. اس نے پوچھا آپ کی دعوت کو اب تک کتنے لوگوں نے قبول کیا ہے, کتنے بندے آپ کی دعوت کو مان چکے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا 2 بندے. 2 بندے میرے اس پروگرام, میرے اس مشن کو تسلیم کر چکے ہیں. کہا وہ کون ہے 2؟ آپ نے فرمایا حر و عبد, ایک آزاد ہے ایک غلام ہے. آزادوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا وہ میرے مشن کو مان چکے ہیں. اور ایک غلام ہے, وہ بھی میری دعوت کو قبول کر چکا ہے. یہ سیدنا زید بن حارثہ تھے, یہ غلام تھا. اس کے بعد باقی اصحاب, باقی ساتھی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا ابھی تک تو 2 بندے ہیں, 2 بندے ابھی تک ہیں دنیا میں. مردوں میں ایک آزاد ہے, غلاموں میں ایک غلام ہے. یہ جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہے. تو ایسے آپ اپنے مشن کو لے کر کھڑے ہوئے, آپ کے ساتھ ملتے گئے, آپ قربانی پیش کرتے گئے, لوگوں کے تانے بھی سنتے گئے, آپ مشقتیں بھی برداشت کرتے گئے. آپ نے بڑی مشقتیں برداشت کی. میں اسی نقطے پر ہی زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا, میرا سفر لمبا ہے. میں اشارتاً بات کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے قربانی پیش کی, آپ نے مصیبتیں جھینی, دن رات ایک کیا, اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہوئے, ایک ایک کر کے اپنے ساتھ جوڑتے گئے. چوکوں میں کھڑے ہوئے دعوت دینے کے لیے, چوراہوں میں کھڑے ہوئے, گلیوں میں گئے, دروازے کھٹکھٹائے, ایک ایک کے
दरवाजे को दस्तक दी, आप पैगाम पहुंचाते गए। कोई रद्द करता था, कोई इनकार करता था, कोई गाली देता था, कोई शायर कहता था, कोई मजनून कहता था। सुनते गए, बर्दाश्त करते गए, बढ़ते गए, अपने सब्र को रवां दमा रखा, आपके साथ जुड़ते गए। आपके साथ काफ़ी साथी इकट्ठे हो गए। फिर उन्हें मुशक्क़तें पहुंचती रही, उन्हें सताया जाता रहा, उन्हें मारा जाता रहा, वो मुशक्क़तें उठाते रहे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती, आपके साथी जो आपके इर्द गिर्द जमा हुए हैं, जिन्होंने आपके पैगाम को कबूल किया है, किसी को फलां चौक में मारा जा रहा है, किसी को फलां गली में मारा जा रहा है। आप हौसला बढ़ाने के लिए जाते, देखते किसी को उल्टा लटकाया हुआ है, किसी को आग के अंगारों पर लटकाया हुआ है, किसी को खींचा जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसला देते, इस्बिरू इस्बिरू, सब्र करते रहो, डटे रहो, डटे रहो, मिशन को जारी रखो, इस्तिकामत का पहाड़ बने रहो। इस्बिरू इस्बिरू इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, इसका बदला तुम्हें अल्लाह से जन्नत लेकर दूंगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, डटे रहो। वो इस्तिकामत का पहाड़ बन जाते थे, वो फिर खड़े हो जाते थे, उनके अंदर हौसला आ जाता था, उनके अंदर हिम्मत पैदा हो जाती थी, उनके अंदर जुर्रत पैदा हो जाती थी, उनके अंदर बहादुरी पैदा हो जाती थी। आप बढ़ते गए, साथी जुड़ते चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा की दीवार के साथ ठेक लगाए बैठे हैं। सैयदना खबाब आए और जिस्म जो था खून से लहूलुहान था, आंखों में आंसू हैं, और कहते अल्लाह के रसूल, कब तक ये सूरत हाल रहेगी, कब तक ये अज़ियतें रहेंगी, कब तक ये मुशक्क़तें रहेंगी, कब तक हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा। अल्लाह की नुसरत कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की तरफ से नुसरत कब उतरेगी। आका फरमाते हैं, खबाब क्या हुआ है, अपनी कमर को नंगा करता है, कमीज हटा के कमर को दिखाता है। अल्लाह के रसूल मेरी कमर को देखो। देखा क्या था, कुफार ने आग के अंगारों पे लिटाए रखा, उतनी देर तक लिटाए रखा, उतनी देर तक लिटाए रखा, जब तलक के आग के अंगारों ने, वो जनाबे खबाब की चर्बी ने आग के अंगारों को बुझा नहीं दिया, ठंडा नहीं कर दिया। उस वक्त तक उन्होंने उनको लिटाए रखा। कहा अल्लाह के रसूल मेरी कमर को देखो कि क्या कैफियत बनी हुई है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आपने फरमाया खबाब बस तुम्हारे अंदर इतना हौसला था, तुम्हारे अंदर इतनी बहादुरी थी, बस तुम्हारे अंदर इतना सब्र था, बस तुम्हारे अंदर इतनी इस्तिकामत थी, अभी घबरा गए हो क्या? पहले लोगों के वाक़यात तुम्हारे पास नहीं आए? अल्लाह अकबर। जिनके साथ क्या हुआ था, गड्ढे खोदे जाते थे, गड्ढे खोद के उनको गड्ढों में खड़ा किया जाता था। खबाब उनके सरों पर आरे चलाए जाते थे, आरे चला के उनके जिस्मों के दो टुकड़े कर दिए जाते थे, और ये चीज़ भी उनको अल्लाह के दीन से फेरती नहीं थी, वो इस्तिकामत के पहाड़ बन जाते थे। कहा खबाब तुम अभी से घबरा गए हो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुर्बानियां देनी है, अभी तो बहुत आजमाइशें आनी है, तुम अभी से घबरा गए हो। तुमसे जो पहले लोग थे उनके साथ क्या होता था, उनको जिंदा खड़ा करके लोहे की कंघियों के साथ उनके गोश्त को नोचा जाता था, हड्डियों से उनके गोश्त को उतारा जाता था, और ये चीज़ भी एक लम्हे के लिए उनको अल्लाह के दीन से फेर नहीं सकी थी। तुम अभी से घबरा गए हो। फिर अल्लाह ने आसमान से कुरान उतार दिया, जबरील कुरान लेकर आ गए। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना माअहू मता नस्रुल्लाह, मता नस्रुल्लाह। तुमने क्या समझ रखा है जन्नत में ऐसे चले जाओगे?
क्या जन्नतों के बागों के मालिक कैसे बन जाओगे? तुमने क्या समझ रखा है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, तुमने क्या समझ रखा है? जन्नत की नहरों के मालिक कैसे बन जाओगे? दूध की नहरें हैं और शहद की नहरें हैं, हर किस्म की नेमतें हैं, क्या समझते हो तुम उनके मालिक कैसे बन जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे पास उन लोगों की मिसालें नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। मस्सतहुमुल बासाउ वज़र्राउ, जिन्हें मुशक्कतों ने ऐसा जकड़ा था, ऐसी मुसीबतें आई थी कि ज़ुलज़िलू, वो झंझोड़ दिए गए थे, ऐसे झंझोड़े गए थे कि वो तो उम्मती रहे। उनके नबी भी पुकार उठे थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अल्लाह ने उनको भी डांट दिया था, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, खबरदार अल्लाह की मदद करीब है। कहा ये उन लोगों के किस्से तुमने नहीं पढ़े? मेरे भाइयों, हम तक दीन कैसे पहुंचा है, ये सोचना आसान है, ये बोलना आसान है, ये बयान करना आसान है, लेकिन उस तारीख को नजर डाल के देखो, इसकी मिसाल बनना मुश्किल है कि किस तरीके से हम तक दीन पहुंचा है, कैसे उन्होंने मुशक्कतें उठाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द साहब इकट्ठे होते गए, हिजरतों पे मजबूर हुए, घर छोड़े उन्होंने, अपने वतन छोड़े उन्होंने अपने बागात छोड़े, उन्होंने अपनी बस्तियां छोड़ी, हंसते बसते घर छोड़े, उन्हें घर छोड़ने पड़े। कुरान ने कहा उज़ू फी सबीली, मेरे रास्ते में वो सताए गए, मेरे रास्ते में वो मारे गए, उनके घर छिन गए थे, उनके बच्चे छिन गए थे, उनकी दौलतें छिन गई थी, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। किस लिए? हम तक दीन को पहुंचाने के लिए। सब कुछ उनका लुट गया था। मुसअब इब्ने उमैर शहजादा था और इस्लाम को कबूल किया, माँ ने सब कुछ छीन लिया, बड़ा शहजादा था। हिजरत करके अल्लाह के पैगंबर ने कहा मुझसे मदीने चले जाओ, मदीने चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है हिजरत करके मदीने आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आप सहाबा की मजलिस में बैठे थे, सामने से मुसअब गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा कहते अल्लाह के रसूल लिमा तबकी, क्यों रोए हो? फरमाया ये जो शख्स अभी गुजरा है जानते हो इसको? हाँ या सुला, ये मुसअब इब्ने उमैर है, हम इसको जानते हैं। फरमाया नहीं, तुम इसको नहीं जानते। क्यों? तुमने इसका दौरे जहलियत का ज़माना नहीं देखा था। ये दौरे जहलियत में ये शहजादा था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मालदार घराना था। इसको इसकी माँ सुबह और सूट पहनाती थी, शाम को और सूट पहनाती थी। तो आज देखो कई प्रबंध लगे हुए हैं उसके कुर्ते के साथ और टूटा हुआ उसका जूता है। ये मुसअब जा रहा है और इस्लाम और दीन के लिए इसको सब कुछ कुर्बान करना पड़ा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जुड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और मस्जिद नबी के चबूतरे में अल्लाह के नबी ने उनको इकट्ठा किया। वो असहाबे सुफा थे, वो मस्जिद की चट्टानियों में बैठ के उन असहाबे सुफा ने फिर दीन को सीखा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने कुरान को सीखा, उन्होंने हदीस को सीखा, भूख बर्दाश्त की और उन्होंने अज़ीज़ें बर्दाश्त की, फ़क्र फाका बर्दाश्त किया। दीन सीखते थे, दिन को मजदूरी करते थे, दिन को मजदूरियां करते और रात को साहबे सुफा के साथ मस्जिद नबवी के चबूतरे में आके दीन सीखते, कुरान याद करते, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद करते। ये पहला मदरसा था, पहला मदरसा। हम तक दीन कैसे पहुंचा? इसके पीछे मदारस की एक लाजवाल कुर्बानी है। मदारस की असहाबे सुफा के चबूतरे पर पढ़ने वाले तलबा, उन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सीखी, कुरान सीखा और इस्लाम को सीखा। दूर दराज से लोग कई सफर करके आए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखने के लिए और उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां थी।
साहबे सुफ़ा में जो दीन सीखने आते थे उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा के तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस नहीं छोड़ते थे। किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुझे बड़ी हदीसें आती है, इतनी और किसी को याद नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने क्या कहा? कहते हैं, ओ मेरे साथियों, इसकी वजह यह है कि मेरे जो दूसरे साथी थे वो कारोबार के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए बाजारों में जाते थे, मंडियों में जाते थे, मार्केटों में जाते थे, दिन को कारोबार करते थे, रात को आके अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके दीन को सीखते थे। दिन मेहनत करते, रात को दीन सीखते। कहते जो मैं था, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस छोड़ता ही नहीं था, रात को भी दीन सीखता था, दिन को भी दीन सीखता था। हाँ, मुझे भूख लगती तो क्या होता, अल्लाह अकबर। कई दफा ऐसा हुआ कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख की वजह से बेहोश होकर गिर जाते, लोग आके उसके ऊपर चढ़ जाते, उसके चेहरे के ऊपर पाँव रखते, समझते मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, पाँव मारते। कहते हैं मिर्गी का दौरा नहीं होता था, लोग मिर्गी का दौरा समझते थे, वो तो भूख होती थी, भूख की वजह से मैं गिर जाता था, लोग समझते थे मिर्गी का दौरा पड़ा है। ये है वो दास्तान जिन कुर्बानियों के बाद हम तक दीन पहुंचाया गया है, दीन पहुंचा है। ऐसे ऐसे दीन सीखने वाले थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना से बाहर अपने सहाबा के साथ निकल रहे हैं। दूर से एक सवार आता हुआ नजर आया। नबी अलैहिस्सलाम अपने साथियों से कहने लगे, ऐसा महसूस होता है कि ये जो ऊंट पर सवार है ये हमें मिलना चाहता है, ये हमारी मुलाकात के लिए आ रहा है। जब वो करीब आया, आपने पूछा, मिनाइना जेता, कहाँ से आए हो, किसको मिलना चाहते हो? उसने कहा, मैं खरजतु मिन आहली व बालादी, मैं अपने बीवी बच्चे, अपना मुल्क, अपना इलाका, अपनी बस्ती छोड़ के आ रहा हूँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ, दीन सीखना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखूंगा, फिर इस दीन को मैं अपनी बस्ती, अपने इलाका, अपने अहलो अयाल को जाके मैं दीन पहुँचाऊँगा, मैं दीन सीखने के लिए आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तू अपने मकसद को पा चुका है। ऊंट पे बैठे बैठे ही उसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम भी सवारी पर सवार थे, वो भी सवारी पर सवार था। वो पूछता है, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? मल ईमान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की वजाहत की, आपने ईमान वजाहत के साथ बयान किया, पूरी डिटेल बयान की। उसने चलते हुए एक जुमला बोला, उसने कहा, वल्लज़ी बासा कबिल हक, अल्लाह के पैगंबर, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, पूरी जिंदगी इस दीन पर कायम रहूंगा और इसमें ना कभी इजाफा करूंगा और ना इसमें कमी करूंगा। उसने दीन को सीखा, कोई ज़ियाफत नहीं, आपने फरमाया आओ बैठो खाओ पियो, कहा नहीं, लंबा सफर करके आया था, उसी वक्त वापस पलटा, कहा नहीं मैंने वापस जाना है, मैंने अपने बस्ती में जाके ये दीन पहुंचाना है, मैं वापस जाऊंगा। वापस पलटा, अभी चंद कदम आगे चला था तो अपनी सवारी से गिर गया। उसकी सवारी का पांव किसी सुराख में आया, उसमें लचक पैदा हुई, वो गर्दन के बल गिरा, ऐसा गिरा कि उसकी गर्दन टूट गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग के उसके पास पहुंचे, उसके सर को उठाया, अपनी गोद में रखा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी कैफियत देखी तो फिर आपने उसका सर नीचे रख दिया। साहबा कहते अल्लाह के रसूल ये क्या हुआ? आपने फरमाया
میں محسوس کر چکا ہوں یہ اپنی بستی سے نکلا ہے، یہ بھوکا تھا، یہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا اس کی روح نکلنے سے پہلے رئی تو مالا کہنے، میں نے 2 فرشتے دیکھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کا پھل تھا، یہ دسان فی فیہ من اسمار الجنہ، وہ اس کے منہ میں جنت کا پھل داخل کر رہے تھے، وہ جنت کا پھل کھلا رہے تھے۔ یہ بھوکا تھا، پتہ نہیں کتنے عرصے کا چلا ہوا تھا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کو کے پیچھے اور ان قربانیوں کو پیش کر کے دین کو سیکھا گیا ہے، پھر دین ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دین انبیاء کے بعد دین کو پہنچانے والے علماء ہیں، انہوں نے دین کو سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے وہ عالم بنے، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، پہنچتا پہنچتا قربانیاں پیش ہوتی ہوتی آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے قربانیوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ انبیاء کا جو مشن ہے پوری دنیا میں دین کو پہنچانا، یہ علماء نے مشن اپنایا ہے، تو علماء نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دین سیکھا، اور یہ علماء وقف ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ دنوں کے بعد بازار میں چلے گئے، منڈی میں چلے گئے، تاجروں کو خطاب کیا، تاجروں کو، اور تاجروں کو کیا خطاب کیا؟ یا معاشر التجار، او تاجروں کی جماعت، ما عجزکم، او تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اے تاجروں، تم اپنی مارکیٹوں میں بیٹھے ہو، تم اپنی دکانوں میں بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ وراثت تم لینے کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں چاہیے؟ آپ کی وراثت کا حصہ تمہیں نہیں چاہیے؟ کہا چاہیے۔ کہا تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ پھر مسجد نبوی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جناب نے جب یہ بات کہی، تاجروں نے اپنی دکانوں کو چھوڑا، مارکیٹوں کو چھوڑا، بھاگے مسجد نبی کی طرف گئے، دیکھا کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، واپس آ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی وراثت کا حصہ تمہیں ملا؟ کہتے نہیں، ہمارے جانے سے پہلے ہی لگتا ہے وراثت تو تقسیم ہو گئی۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کوئی ادھر تھا؟ کہا ایک قوم کو ہم نے دیکھا ہے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک قوم کو ہم نے دیکھا ہے، یتعلمون الحلال والحرام، وہ دین سیکھ رہے تھے، حلال و حرام مسئلے سیکھ رہے تھے، احکامات سیکھ رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویحکم یا معاشر التجار، او تاجروں کی جماعت، تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، تم نے وراثت سونے چاندی کو سمجھا ہے، تمہارے ذہنوں میں سونا چاندی ہے، تم سونے چاندی کو، روپے پیسے کو وراثت سمجھتے ہو، پلاٹ زمین مربوں کو، محلات بنگلوں کوٹھیوں کو تم وراثت سمجھتے ہو۔ وہ انبیاء کی وراثت یہ نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کہا جس گروہ کو تم نے دیکھا وہ حلال و حرام سیکھ رہے تھے، دل کا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی۔ یہ علماء نے یہ اس وراثت کو لیا، درہم و دینار کے پیچھے نہیں دوڑے، سونا اور چاندی کے پیچھے نہیں دوڑے، وہ ڈگریوں کے پیچھے نہیں گئے۔ وہ ڈگریاں بھی لے سکتے تھے، ڈگریاں حاصل کر کے، ڈگریاں پڑھ کے اور کسی اچھے عہدے پر فائز ہو سکتے تھے،
کسی اچھی ملازمت پہ وہ پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو قربان کیا۔ علماء نے، انہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، انہیں پتا تھا کہ دین کو سیکھیں گے، دین کی وجہ سے، قرآن کی ڈگری کی وجہ سے، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، مفسر قرآن ہونے کی وجہ سے، اور حافظ حدیث ہونے کی وجہ سے کوئی جاپ نہیں ملے گی، کوئی سرکاری عہدہ نہیں ملے گا۔ انہیں پتہ ہے، پھر بھی سیکھتے ہیں۔ کس لیے سیکھتے ہیں؟ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، تاکہ اللہ کا دین سیکھیں گے، اللہ کا دین آگے پہنچائیں گے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں، انہوں نے دین کو سیکھا، آگے پہنچایا۔ آپ جائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر کتنے ایسے تھے، ان کے گھر مدینے میں تھے، اور ان کی قبریں تلاش کرو گے نا، ان کی قبریں تلاش کرو گے، کسی کی قبر تمہیں ملک شام میں ملے گی، ان کے گھر مدینے میں تھے، ان کی قبریں تلاش کرو گے، تمہیں ان کی قبریں قسطنطنیہ میں ملے گی، تم ان کے گھر تلاش کرو گے تو تمہیں ان کے گھر مدینے میں ہی ملیں گے، تم ان کی قبروں کو تلاش کرو گے تو ان کی قبریں تمہیں قادسیہ میں ملے گی، قادسیہ میں، ان کی قبریں تمہیں تبوک میں ملے گی، ان کی قبریں تمہیں یمن میں ملے گی۔ وہ پوری کائنات میں ابر رحمت بن کے چھا گئے تھے، اللہ کے دین کو لے کر نکل گئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کوئی شام چلا گیا تھا، کوئی یمن چلا گیا تھا، کوئی مصر چلا گیا تھا، کوئی ایران چلا گیا تھا۔ کس لیے؟ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے چلے گئے تھے، اور دنیا کے طلبگار نہیں تھے، دنیا کے وہ طلبگار نہیں تھے۔ اللہ اکبر! وہ آخرت کے متلاشی تھے، آخرت کے، وہ دنیا کے طلبگار نہیں تھے۔ مصر کا گورنر بنایا اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، مصر کا گورنر عمرو بن عاص کو بنایا، اور مصریوں کو کہا تمہارا گورنر آ رہا ہے، تمہارا گورنر آ رہا ہے۔ وہ استقبال کے لیے آگے آئے، وہ استقبال کے لیے آگے آئے، وہ استقبال کے لیے آئے کہ عمرو بن عاص ہمارا گورنر آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی گورنر نہیں آیا، انہوں نے کسی سے پوچھا، عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ گورنر آنا ہے، گورنر تو آیا نہیں۔ تو کسی نے کہا ایک آدمی نہیں یہاں سے گزرا، گدھے پر سوار تھا؟ کہا ہاں وہ تو گزرا۔ کہا یہی تمہارا گورنر تھا، یہ عمرو بن عاص ہے، یہی تمہارا گورنر تھا۔ اس حالت میں گئے، اور کئی سال کے بعد جناب عمر بن خطاب نے ان کو معزول کیا۔ جب انہیں معزول کیا، واپس آئے تو دیکھا کہ عمرو بن عاص کس حالت میں آتے ہیں۔ جب پہنچے کہا عمر کتنی کو دنیا کٹھی کی ہے؟ اللہ اکبر! تو انہوں نے ایک پیالہ دکھایا، کہا یہ میری دنیا تھی، یہ پیالہ یہاں سے لے کر گیا تھا، یہ پیالہ میرے ساتھ ہے۔ ایک لوٹا دکھایا، کہا یہ لوٹا ہے، اس سے وضو کرتا تھا، یہ پیالہ ہے، اس میں خشک روٹیاں ڈال کے بھگو کے وہ کھاتا تھا، یہ میری کل کائنات ہے، یہ میری دنیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کائنات میں ابر رحمت بن کے چھا گئے تھے، اور انہوں نے دنیا میں دین کو پہنچایا، انہوں نے دین کو سکھایا۔ صحابہ سے آگے سیکھنے والے تابعین تھے، ان سے سیکھنے والے تبع تابعین تھے۔ ایک لمبی داستین ہے، تو وہ داستان ہے، یہ تو ایک مطول موضوع ہے، یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ ایک شہزادہ تھا، اندلس کا شہزادہ، اندلس کا، اس کا نام بکی ابن مخلد تھا، بکی ابن مخلد۔ اس کو پتا چلا یہ بادشاہ گھرانے کا چشم و چراغ تھا، یہ اس کو پتا چلا کہ بغداد میں احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے پاس 7 حدیثوں کی سند ہے۔ وہ حدیثیں اس نے سنی ہوئی تھی، لیکن درمیان میں واسطے تھے، وہ واسطے احمد ابن حنبل سے بیان کرتے تھے۔ اب یہ بکی ابن مخلد اندلس کا شہزادہ 7 بر اعظموں کا اس نے چکر لگایا تھا، 7 بر اعظموں کا۔ بکی ابن مخلد نے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے جب وہ نکلا تھا، 7 بر اعظموں کا اس نے چکر لگایا تھا، اللہ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دین کو یاد کروں گا، پیغمبر کی حدیث کو یاد کروں گا۔ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے نا، نظر اللہ عمران سامعہ منی حدیثہ، خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ کیا کہنے اس کے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رکھنا، اس کو ہنستا رکھنا۔ تو 7 بر اعظموں کا چکر لگایا، اس کے باوجود اسے پتا چلا کہ بغداد میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے پاس یہ 7 حدیثیں ہیں، لیکن ان کی سند لمبی ہے، مختصر کرنا چاہتے تھے، احمد ابن حنبل سے ڈائریکٹ سننا چاہتے تھے۔ سفر شروع کیا، 6 ماہ کا پیدل سفر کر کے، 6 ماہ کا پیدل سفر کر کے بقی ابن مخلد بغداد میں پہنچے، اندلس سے بغداد پہنچے 7 حدیثیں سیکھنے کے لیے، 7 حدیثیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بغداد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ احمد ابن حنبل تو نظر باندھے ہیں، وہ تو جیلوں میں باندھے ہیں، انہوں کو بادشاہ نے جو ہے نا نظر بند کر رکھا ہے۔ کیوں نظر بند کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ احمد ابن حنبل اللہ کے دین کے محافظ تھے، اللہ کے دین کی حفاظت انہوں نے کی، ہم تک دین پہنچانے کے لیے قربانیاں دی۔ کیا قربانیاں دی؟ محدثین کہا کرتے تھے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں، 2 اگر وہ نہ ہوتی آج دین ہمارے تک نہ پہنچتا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آقا کی دنیا سے رخصت ہونے جانے کے بعد لوگوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا تھا، بوڑھا ابو بکر تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا، کہا اسلام سے مرتد ہونے والوں کا کلا کما کر کے رکوں گا، ان کی گردنیں کاٹوں گا۔ اور دوسرے احمد ابن حنبل تھے کہ ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے ایک فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کلام اللہ ہے، یہ پوری دنیا مخلوق ہے، اس کی قدر کیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ یہ پوری دنیا مخلوق ہے اور اس مخلوق میں قرآن اللہ کا کلام پھرتا ہے، اللہ کی صفت پھرتا ہے، یہ اللہ کی عظیم صفت ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ کو جو ہے درباری ملاؤں نے گمراہ کر دیا، انہوں نے کہا احمد ابن حنبل غلط کہتے ہیں۔ درباری ملاؤں نے بادشاہ کو ابھارا کہ احمد ابن حنبل کو مجبور کرو کہ وہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اگر یہ نہیں مانے گا تو لوگ قرآن کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ احمد ابن حنبل کے فتوے کے بعد ہی وہ قرآن کو مخلوق مانے گے۔ بادشاہ نے احمد ابن حنبل کو بلایا، کہا قرآن کو مخلوق مانو، کہا نہیں، دلیل پیش کرو۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ۔ درباری ملا موجود تھے اور کہا بادشاہ یہ تیرے ملا موجود ہیں، میں چیلنج دیتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل پیش کرے یا سنت مصطفیٰ سے کوئی حدیث پیش کریں کہ قرآن مخلوق ہے، میں ایک لمحے سے پہلے میں قرآن کو مخلوق ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ ہاتو برہانکم۔ للکار رہے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی اور کہا لاؤ دلیل اگر تمہارے پاس ہے۔ عاجز آگے کوئی دلیل پیش نہ کر سکے۔ بادشاہ غیظ و غضب میں آ گیا، جیل میں ڈال دیا، جیل میں بند کر دیا۔ احمد ابن حنبل کو مارا گیا، درے مارے گئے۔ جلاد صبح بھی درے مارتا تھا، شام کو بھی درے مارتا تھا۔ اتنے بھاری بھرکم درے مارے گئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
وہ درہ دیکھا تھا. بغداد گئے ایک دفعہ حدیث سیکھنے کے لیے تو جیل کوٹھڑی میں چلے گئے. کسی نے کہا امام صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں وہ درہ دیکھنا چاہتا ہوں جو وقت کا بادشاہ جلادوں کو حکم دیتا تھا احمد ابن حنبل کی پشت پر درے برساؤ. میں وہ درہ دیکھنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جب وہ درہ دیکھا تو امام صاحب کی چیخ نکل گئی. چیخ کیوں نکلی؟ کہا اتنا بھاری بھرکم اگر یہ بہت بڑے ہاتھی پر مار دیا جائے تو ہاتھی بھی بیٹھنے پر مجبور ہو جائے. اس ایسے درے کے ساتھ امام دنیا استقامت کا جو پہاڑ بنے ہوئے تھے اس کو مارا جاتا رہا. احمد ابن حنبل تھے. 3 بادشاہوں نے اس کو مارا تھا. 3. ایک بادشاہ مار مار کے دنیا سے چلا گیا. دوسرا بادشاہ آیا وہ مارتا رہا وہ بھی چلا گیا. تیسرا بادشاہ آیا متوکل کا دور آیا. اس نے سوچا میں بات سنوں تو صحیح احمد ابن حنبل کی شاید وہ سچا ہو. اس نے کہا جاؤ احمد ابن حنبل کو نکال کھلاؤ. جیل سے نکالا گیا. درباری ملاؤں کو بلایا گیا. مناظرہ ہوا. احمد ابن حنبل نے سب کی بولتی بند کر دی دلائل کے ساتھ اور کوئی بھی برہان اور دلیل پیش نہ کر سکا. متوکل نے آرڈر دے دیا. جلاد کو کہا احمد ابن حنبل کی بیڑیاں توڑ دو زنجیریں کاٹ دو. جب جلاد نے بیڑیاں توڑی احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو جاری تھی. احمد ابن حنبل نے نیچے بیٹھ کے وہ جو کڑے تھے نا کنڈے جو زنجیر کے کنڈے تھے ان کو اٹھانے لگے. کنڈوں کو اٹھا کے جیب میں ڈال رہے تھے. بادشاہ دیکھ رہا تھا. بادشاہ نے کہا احمد یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ اور یہ کنڈے اٹھا کے جیب میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس کا میں نے یہ کرنا ہے کہ میں مرتے ہوئے میں اپنے وارثوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں فوت ہو جاؤں جب تم مجھے لحد میں اتارو تو یہ کڑے بھی تم نے میرے قبر میں رکھ دینے ہیں. میرا رب مجھ سے پوچھے گا احمد کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں اپنے رب سے کہہ سکوں گا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے تیرے دین کے تحفظ کے لیے ان کڑوں میں ان کنڈوں میں اور ان زنجیروں میں مجھے جکڑا گیا تھا. 3 بادشاہوں نے مجھے مارا تھا. میں یہ پیش کر سکوں گا. یہ احمد ابن حنبل تھے. تو اسی دوران جب وہ جیل میں تھے تو یہ بقی ابن مخلد 7 حدیثوں کو سیکھنے کے لیے جب بغداد پہنچا تو اسے پتا چلا کہ احمد ابن حنبل جس سے میں نے حدیث سے سننے کے لیے آیا ہوں وہ تو جیل کوٹھڑی میں بند ہے. تو اب کیا کروں؟ پریشان ہو گیا. طریقہ سوچا. اللہ نے ایک سوچ ڈالی کہ ایسا کرو کہ فقیر بن کے مانگت بن کے جیل کوٹھڑیوں میں جاتا ہوں. سال کو جانے دیتے تھے اور کسی کو نہیں جانے دیتے تھے. جو مانگت ہے نا اس کو جانے دیتے تھے. بقی ابن مخلد وہ شہزادہ تھا بادشاہ گھرانے میں پیدا ہونے والا تھا لیکن اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے حدیث کو اس نے فقیرانہ لباس پہنا. ہاتھ میں کشکول پکڑی. ایک دروازے پہ گزر رہا ہے اور کیا کہتے ہیں الاجر رحمکم اللہ الاجر رحمکم اللہ. وہ لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے مجھے خیرات ڈال دو. ایک دروازہ کھٹکھٹاتا جا رہا ہے خیرات لیتا چلا جا رہا ہے. جب احمد ابن حنبل کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں وہ نظر بند تھے تو احمد ابن حنبل بقی کی آواز کو سنا تو آواز پہچان گئے. تا صوت بقی یہ تو بقی کی آواز لگتی ہے. بقی تم کب سے فقیر ہو گئے ہو؟ تم کب سے غریب ہو گئے ہو؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام صاحب مجھے 7 حدیثوں کی خبر ملی ہے کہ 7 حدیثیں آپ کے پاس ہے. میں تو وہ حدیثوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اندلس سے چلا ہوں اور بغداد آیا ہوں. 6 ماہ مجھے لگے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ تو نظر بند ہے. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تو کہا میں اس طریقے سے آپ کے پاس پہنچاؤں. آج مجھے 7 حدیثیں اللہ کے نبی کی سنا دو تاکہ میں واپس چلا جاؤں.
امام احمد فرماتے ہیں اے بقی اگر 7 حدیثیں آج میں سنانے لگ گیا تو یہ نشست لمبی ہو جائے گی، مجلس طویل ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی مانگت نہیں ہے، یہ تو حدیث کا علم سیکھنے آیا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، ایک حدیث سیکھو اور ادھر بغداد میں کسی ہوٹل میں رہو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری حدیث دوبارہ آؤ، پھر ایک حدیث سیکھو، پھر ادھر رہو۔ اور بقی نے اسی طرح کیا، ایک حدیث سنی، بغداد کے چوکوں اور چوراہوں میں جو ہے وہ کرائے پہ رہائش تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی رہائش دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ تو فقیر ہے، یہ تو مانگت ہے، یہ کیا کرایہ دے گا؟ انہیں کیا پتا تھا یہ تو اندلس کا شہزادہ ہے، شہزادہ، یہ تو شہزادوں کا بیٹا ہے، شہزادوں کا، یہ تو پیغمبر کی حدیث کی محبت میں آج اس نے کشکول پکڑی ہوئی ہے۔ کوئی کسی ہوٹل میں اس کو ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ احمد بن حنبل نے پیغام بھیجا ایک ہوٹل والے کو کہ یہ اس کو اپنے ہوٹل میں ٹھہراؤ، اس نے اپنے ہوٹل میں ٹھہرایا۔ جو میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے محدثین کی تاریخ کو کھنگالا ہے، میں نے کتب رجال کو پڑھا ہے کہ جس ہوٹل والے نے بقی بن مخلد کو اپنے ہوٹل میں ٹھہرایا تھا، دنیا اس ہوٹل کا وزٹ کرنے آیا کرتی تھی، دنیا اس ہوٹل کو پھر کبھی دیکھنے آیا کرتی تھی کہ یہاں ایک اندلس کا شہزادہ ایک ہوٹل میں راتیں رہ کر گیا ہے۔ لوگ اس ہوٹل کی جو ہے نا زیارت کو سعادت سمجھا کرتے تھے۔ یہ وہ محدثین کی جماعت تھی جنہوں نے ایک داستان پیش کی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے، پہنچانے کے لیے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو 7 حدیثیں بقی بن مخلد نے وقفے سے آ کے احمد بن حنبل سے سیکھی۔ جب 7 حدیثوں کی تعلیم پوری ہوئی، واپس سفر شروع کیا، 6 ماہ کا سفر کر کے واپس اندلس میں پہنچے۔ جب اندلسیوں کو پتہ چلا بقی بن مخلد آ رہا ہے، وہ اس کے استقبال کے لیے اندلس سے باہر نکلے کہ شہزادہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آئے۔ جب وہ استقبال کے لیے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا، او بقی تم بغداد میں گئے تھے، کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو بیرون ملک سے کوئی آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا کیا تحفہ لائے ہو، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا آتیت بعلم، میں ایسا مبارک علم لے کر آیا ہوں، پیغمبر کی حدیثیں لے کر آیا ہوں جس کا انکار دجال کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا وہ اللہ کے پیغمبر کی 7 حدیثیں ہیں، 7 حدیثیں سنائی اور حدیثیں پہنچائی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ ہم تک دین کیسے پہنچا، یہ ان کی قربانیوں کی داستان ہے۔ میں نے ایک محدث کا تذکرہ پڑھا، ابو حاتم الرازی، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث۔ انہوں نے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے سفر کیا۔ کتنا سفر کیا؟ سیر اعلام نبلاء میں امام ذہبی لائے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو حاتم الرازی، تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے تم نے کتنا سفر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سفر کو گنا 30,000 میل۔ 30,000 میل، یہ جو کراچی ہے یہ کتنا کو ہوگا؟ یہ 1200 کلومیٹر، اس کے لگ بھگ 1200 میل نہیں، 1200 میل نہیں، انہوں نے 30,000 میل سفر کیا پیدل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے۔ ایک ملک میں جاتے، وہاں کے محدثین سے حدیثیں سیکھتے، پھر آگے سفر کرتے، پھر آگے سفر کرتے۔ کسی نے پوچھا اے ابو حاتم الرازی، سمت رکھتا 30,000 میل سفر کرنے کے بعد تم نے حدیث کے لیے سفر چھوڑ دیا تھا؟ کہتا نہیں، چھوڑا نہیں تھا۔ سمت ترکت العادت، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے گننا شمار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے گن رہا تھا، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا۔
اور اس کے بعد اس نے کہا اس کے بعد میں آذربائیجان گیا، اس کے بعد میں قسطنطنیہ گیا، اس کے بعد میں بغداد گیا، کئی ملک اس نے گنے کہ اس کے بعد میں نے وہ سفر کیا۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں جن کی قربانیوں کی داستان اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہے۔ مجھے جو ہے نا 4 محدثین کا واقعہ یاد آیا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لائے ہیں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی لے کر آئے ہیں، اور علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق میں بھی لے کر آئے ہیں کہ 4 محمد نامی دوست تھے۔ اتفاق ایسا، چاروں کا نام محمد تھا، چاروں کا نام۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سمو باسمی، میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ آقا نے فرمایا تھا میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے کرو، یعنی نبی علیہ السلام کا نام محمد، احمد، یہ میرے نام پہ نام رکھو۔ وہ چاروں کا نام محمد تھا۔ ایک کا نام تھا محمد بن خزیمہ، ایک کا نام تھا محمد بن اسحاق، ایک کا نام تھا محمد بن ہارون۔ تو 4 محمد نامی شخص تھے۔ انہوں نے صبر کیا، اکٹھے رہتے تھے، ایک ملک میں جاتے حدیثیں سیکھتے، اور چارے کیسے حدیثیں سیکھتے تھے؟ اللہ اکبر، چاروں علیحدہ علیحدہ محدث کے پاس جاتے تھے۔ ایک استاد کے پاس جاتا، دوسرا دوسرے استاد کے پاس، تیسرا تیسرے استاد کے پاس، چوتھا چوتھے استاد۔ شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو علم سکھاتے۔ چاروں محدثین کا علم اکٹھے سیکھ رہے تھے۔ ایسے انہوں نے یہ دین سیکھا۔ جو ان کے پاس زیادہ رہا تھا نا، وہ ختم ہو گیا۔ ایسا ختم ہوا کہ وہ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ پتے کھاتے تھے، پتے کھا کے دین سیکھتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہیں اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی کہ اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ پھر کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں اب ایسا کرو، کوئی اٹھے جا کے اس بستی کے لوگوں سے مانگے، مرنے سے بہتر ہے لوگوں سے سوال کر لیں تاکہ ہمیں کوئی دے دے، خیرات دے دے، زندہ تو رہ سکے۔ اللہ اکبر۔ جو محدثین تھے وہ خدائیت کے جو ہے نا پہاڑ ہوتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، وہ مانگتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، پرچی ڈالتے ہیں، پرچی جس کا نام نکلے وہ لوگوں سے جا کے مانگے۔ اتفاق ہو گیا، قرآن ڈالا گیا، نام نکلا محمد بن ہارون کا۔ کہا چلو بھائی تیرا نام نکلا ہے، جا کے مانگو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یار مجھے تھوڑا سا موقع تو دو، مجھے تھوڑا سا موقع دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع دے دو۔ اللہ اکبر۔ پھر میں چلا جاؤں گا۔ 2 رکعت نماز شروع کی، سجدے میں رو رہا ہے، اللہ ہم تیرے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر رہے ہیں، اللہ تو ہمارے لیے بندوبست کر دے۔ لمبا سجدہ کیا، سجدے میں پڑا ہی تھا ابھی تو دروازہ کھٹک گیا۔ کیا پتا چلا؟ کسی بادشاہ کو اللہ نے خواب میں دکھا دیا کہ میرے 4 دوست ولی ہیں جو میرے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے لیے زیادہ راہ کا بندوبست کر، فلاں جگہ بیٹھے ہیں، ایک کا یہ نام ہے، ایک کا یہ نام ہے، ایک کا یہ نام ہے۔ خواب میں نام بھی بتائے گئے اور ان کی جگہ بھی دکھائی گئی۔ بادشاہ جلدی سے خواب سے اٹھا، پریشان ہو کے اس نے تھیلیاں بنائی، 4 تھیلیاں سونے سے بھری، اشرفیوں سے 4 تھیلیاں بھری، ان پہ ایک ایک کا نام لکھا اور کہا جاؤ فلاں جگہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں دیکھ کر آؤ۔ اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کہ محمد بن ہارون ہے یا؟ جی ہاں۔ محمد بن خزیمہ بھی ہے؟ کہا یہ جی ہاں۔ محمد بن اسحاق بھی ہے، ایک چوتھا بھی ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا۔ تو یہ بندے موجود ہے؟ کہا جی ہاں۔
उसने एक एक का नाम पूछता, उसको वो सोने की थैली, अशरफियों की थैली देता गया, और वो अभी सजदे में पड़ा था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, ये उनकी कुर्बानियों की दास्तान है, उन्होंने ऐसे दीन को सीखा है। ये जो मैं जिक्र कर रहा था ना, अबू हातिम अर्राज़ी, जिन्होंने इतना लंबा सब्र किया था, इनका वाक़या मैंने सीयर में पढ़ा। वो कहते हैं कि हम एक जगह इल्म सीखने के लिए गए, तो एक दिन हम बाजार से गुजरे तो हमें मछली बिकती हुई नजर आई। मछली, हमारा दिल चाहा कि क्यों ना हो कि हम मछली खरीद लें, पका के खाएंगे। कहते हम मछली खरीद के ले आए, लेकिन पकाने का वक्त नहीं था, हमने रख दिया। पहुंचे, दूसरे शहर के पास जाना था, मछली रख दी, उधर चले गए दीन से हदीस सीखने के लिए। वापस आए, फिर दूसरे उस्ताद की क्लास का टाइम हो जाता था। कहते हैं इस तरह 3 दिन गुजर गए, मछली पकाने का वक्त नहीं मिला। कहते फिर हमने क्या किया, हमने कच्ची ही मछली खा ली, कच्ची खा गए, पकाने का वक्त नहीं था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए थे, डॉक्टरों ने इलाज तजवीज़ किया कि तुम सालन नहीं खाते, तुम्हें सालन खाना होगा। कहते सालन पकाने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से 16 साल की उम्र में सही बुखारी लिख के फारग हो गए थे। 16 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में इमाम बुखारी थे, तो अपने इलाके के मुहद्दिसीन की क्लास में बैठते, उनकी गलतियां निकालते थे, उनकी गलतियां निकालते थे। ये कुर्बानियों की दास्तान है हमारे असलाफ की। तो मेरे भाइयों, हम तक दीन कैसे पहुंचा? मदारस के ज़रिए से। उन्होंने मदारस में मुहद्दिसीन ने हदीसें सीखी, हदीस से सीख के दुनिया में छा गए। उन्होंने दुनिया में हदीसें सिखलाई, दुनिया में हदीसें पहुंचाई, और दीन पहुंचता पहुंचता, अब तो वक्त नहीं है ना, वरना मैं आपको बताता आपके इस जो है ना बर्रे सगीर में, पाको हिंद में कौन कौन से मुहद्दिसीन आए थे, कौन कौन से अइम्मा आए थे, कौन कौन से इमाम आए थे, कौन कौन थे जिन्होंने आके इन मैदानों में आके हदीस को सिखाया है और हदीस को पहुंचाया है। तो हम तक दीन मुहद्दिसीन की कुर्बानियों से पहुंचा है। हमें अपने इन बुजुर्गों को दुआओं में याद रखना चाहिए, जिन्होंने हम तक दीन को पहुंचाया है। उनकी कुर्बानियों का इतराफ़ करना चाहिए, उनके नक्शे कदम पे हमें चलना चाहिए। हम भी अपने बच्चों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करें। वक्फ करोगे ना इंशाल्लाह? अपने बच्चों को अल्लाह की किताब को हिफज करने के लिए वक्फ करो। ये दुनिया जो हम सिखाते हैं ना, डिग्रियाँ, कि मेरा बेटा जो है ना प्रोफेसर बन जाए, मेरा बेटा जो है वकील बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा साइंसदान बन जाए, ये भी ज़रूरत है। हमारे प्रोफेसर साहब भी माशाल्लाह बैठे, ये जो है ना कॉलेजों में वो उसके ज़रिए से जो है ना दीन पहुँचाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो असल मिशन जिसने इज्जत बख्शनी है, जो काम आना है, जो डिग्रियां हमारे साथ जानी है, वो कुरान की डिग्री है, कुरान की। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। अल्लाह के फजल से हमने तो अपने बच्चों को वक्फ किया हुआ है। मैं जिस तरह भाई कह रहे थे तहदीसे जो है ना नेमत के लिए, मैं कहता हूँ अल्लाह के फजल से मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ा बेटा उसकी 18 साल उम्र है, और उससे जो छोटा है उसकी भी 14 साल उम्र है, और उससे छोटी एक बेटी है, और सबसे छोटा ये मेरा बेटा हामिद इधर बैठा है। मेरे अल्लाह के फजल से चारों बेटे हाफिज़ कुरान हैं, चारों। मेरी बेटी भी हाफिज़ कुरान है। ये मेरे बेटे ने 6.5 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था, 6.5 साल की उम्र में। अब तो दरसे निज़ामी भी ये अदा कर चुका है, ये सही मुस्लिम पढ़ रहा है। सिर्फ एक रग़बत के पेश नज़र में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करो। ये इदारा अल्लाह की कसम आपके लिए नेमत है, नेमत है, नेमत। इसने आपको रोशनी देनी है। कब्र में जो रोशनी है वो किताब व सुन्नत की वजह से होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें जो है दीन को सीखने के लिए अल्लाह हमें, हाँ जी, चलाना है काम है।
جی محترم کہتے ہیں کہ جو ہے نا بیان ابھی اور چلائیں. تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. دین یاد رکھیں. مجھے شعب ابی شعب بولی ایمان امام بہقی کی ایک کتاب ہے, اس کی مجھے ایک حدیث یاد آئی. حدیث کیا تھی کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. جس طرح اللہ دنیا بانٹتا ہے نا, کسی کو غریب کرتا ہے, کسی کو امیر کرتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, اسی طرح دین بھی اللہ عطا کرتا ہے. واللہ یؤتی دنیا, دنیا بھی اللہ دیتا ہے, دین کا علم بھی اللہ دیتا ہے. لیکن جو بات میں سمجھے بتانا چاہتا ہوں, قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب دنیا دیتا ہے نا, دنیا کے عہدے دیتا ہے, دنیا کی ڈگریاں دیتا ہے, دنیا کی دولت دیتا ہے, محلات بنگلے کوٹھیاں دیتا ہے, اس وقت اللہ کا معیار اور ہے. جب اللہ دین کا عالم بناتا ہے, دین دیتا ہے, وہ معیار اور ہے. دونوں معیار سنو. واللہ یؤتی دنیا من یحب و من لا یحب. جب اللہ دنیا دیتا ہے تو دنیا اللہ سب کو دیتا ہے, اپنوں کو بھی دیتا ہے, بیگانوں کو بھی دیتا ہے. سونا اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی. اور کافروں کے پاس دنیا ہے نا, امریکہ کے پاس دولت نہیں ہے, دولت ہے ان کے پاس بھی ہے, گوروں کے پاس بھی مال ہے. واللہ یؤتی دنیا من یحب و من لا, سب کو دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. بلکہ اللہ دنیا کافروں کو زیادہ دیتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن جب اللہ دین دیتا ہے, واللہ لا یؤتی دین الا من یحب, دین اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے. دین کس کو دیتا ہے؟ قرآن کا حافظ اللہ کس کو بناتا ہے؟ عالم کس کو بناتا ہے؟ جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے. لا یؤتی دین الا من یحب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, وَمَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ اس کو اپنے دین کا علم دیتے ہیں. اللہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے. میرے بھائیو, ہر بندہ دین کے راستے پہ نہیں چل سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے, دنیا سب کو دیتا ہے. اچھا, میں نے یہ بھی بڑا غور کیا ہے, کہ اللہ دنیا کافروں کو زیادہ کیوں دیتا ہے, دنیا دشمنوں کو بھی دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو نہیں ہے. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. اگر دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, مچھر کے پر کے برابر, مَا سَقَى اللَّهُ كَافِرًا شُرْبَةً مَاءٍ, اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. سارے کافر بھوکے مر جاتے, اللہ پانی کی ایک قطرہ بھی ان کو نہ دیتا. اللہ دنیا دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو ہی نہیں, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں. ہم اس کے پیچھے دوڑے ہیں, اس کے پیچھے. دین اصل چیز ہے میرے بھائیو. دین کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرو گے تو انشاءاللہ یہ راستہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہ میرے بھائی نے لکھا ہے کہ فلسطین کے لیے امداد کا اعلان کرنا ہے. پہلے ہم 4 لاکھ پہنچا چکے ہیں الحمدللہ. احباب بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں. میرے بھائیوں دیکھیں, ہم بڑے سکون اور امن کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ہماری اولادیں بھی محفوظ ہیں, ہماری رشتے بھی الحمدللہ محفوظ ہیں, ہمارے گھر بھی محفوظ ہیں. اللہ ہمیں اسی طرح محفوظ رکھے. تو میرے بھائیوں, وہ بیچارے, ان کا اور کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. جرم یہ ہے کہ وہ امت محمدیہ میں ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر کا نام لیتے ہیں. اور ان کا کیا جرم ہے؟ یہودی جو ازل سے
जो है दीनदार अंबिया के दुश्मन थे, दीनदारों के दुश्मन थे, वो आज उनको सब हस्ती से मिटाने का आज़म कर चुके। उनके घर उन्होंने जो है ना उड़ा दिए हैं, और वो उनका कोई हुकूमती सतह पे उनके साथ उनकी नुसरत और मदद करने के लिए कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे भाइयों, कम से कम हम उनकी नुसरत के लिए तो नहीं पहुंच सकते, हम वो तो जा नहीं सकते, कम से कम हमारी इमदाद पहुंच सकती है। हमारी जमातें अल्लाह के फजल से वो उन तक इमदादें पहुंचा रही हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, तुम जो है वो तामन, एक भाई ने 1000 रुपया दिया है, तो आप भी इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो है वो तामन करें। हिस्सा डाले कारी साहब को जमा करा दें, तो इंशाल्लाह उन तक आपका ये हिस्सा पहुंच जाएगा। बीमारों